إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق اللہ العلیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ قیامہ کو ایک بریف وے میں دیکھیں گے. سورہ قیامہ فلسفیکل اینگل سے ایک بہت ہی بھاری صورت ہے جو قیامت کو ایک بہت الگ انداز سے دکھاتی ہے. ایک انسان کی بھی اگزامپل دیتی ہے, پھر ایک انسان کی جب جان نکلتی ہے اس کا ایک امیجری بھی انسان کو بتاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک فلسفیکل وے بتاتی ہے کہ ایک ہیومن بینگ جو ہوتا ہے وہ محض خالی ایک راشنل بینگ نہیں ہوتا, اس کے اندر ایموشنز بھی ہوتے ہیں, جذبات بھی ہوتے ہیں. تو کچھ چیزوں کو آپ کو جو جذبات ہیں اسے سمجھنا پڑتا ہے. آپ ہر چیز کو 1+1=2 کر کے نہیں سمجھ سکتے. تو آپ اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مکہ میں جو آڈینس ہے آپ کی وہ مشرکین ہیں, ٹھیک ہے, وہ کفار ہیں جو بت پرستی میں ملوث ہیں. ان سب کے اپنے اپنے ایک عقائد ہیں. کسی کا آخرت کو لے کے یہ عقائد ہے کہ شاید وہ نہیں آئے گی, کسی کا یہ عقائد ہے کہ شاید سب کے سب آگ میں ڈال دیے جائیں گے, کسی کا یہ ہے کہ سب جنت میں ڈال دیے جائیں گے, اور ہر کسی کے اپنے اپنے باطل عقائد ہیں. تو جب یہ صورت سٹارٹ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اسلوب ہے بڑا مختلف ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا. یہ جو لا نفی ہے یہ استعمال اس لیے کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ سب کے عقائد ہیں, جتنے بھی مشرکین ہیں یہاں پر, ان سب کی نیگیشن کی جا رہی ہے. پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سب کے جو عقائد ہیں وہ غلط ہیں, لا. پھر آگے کہا جا رہا ہے اقسم بیوم القیامہ, اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ٹھیک ہے, لوامہ کہتے ہیں جو ایک ایسی نفس جو ملامت کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو ملامت کرتی ہے, جو برائی پر آمادہ ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو قسم کھا رہا ہے اس کا ایک مطلب, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. جب انسان کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو ہمیں اس چیز پر زیادہ غور کرنا ہے. مطلب اب اللہ تعالیٰ کی اٹینشن گراب کر رہے ہیں کہ یہاں سنو میں کیا بول رہا ہوں. اب نفس لوامہ کے لیے اگر آپ اس چیز کو تھوڑا غور کریں کہ جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک گلٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, مطلب جو پچھتاوا ہوتا ہے. کوئی انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہ برائی کرتا ہے, کسی گناہ میں ملوث ہے, تو اس کے اندر اپنے آپ ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ایک انٹرنل میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر رکھا ہوا ہے. مطلب ایک قسم کا الارم ہے آپ کے لیے. اب گلٹ کوئی پچھتاوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کسی اسکول میں سیکھیں گے یا کسی یونیورسٹی میں سیکھیں گے. گلٹ یہ ان بلٹ ہے, یہ آپ کے اندر پیدائشی چیز ہے. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی انسان کوئی مرڈر کرتا ہے یا کوئی اور بہت بڑا گناہ کرتا ہے تو یہ بہت ہی لازمی بات ہے اس کے اندر اپنے آپ ایک پچھتاوا پیدا ہوتا ہے. ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو نفس اللوامہ ہے جو آپ کے اندر یہ ایک چیز میں نے رکھی ہے, یہ ایک گواہی ہے اس چیز کی کہ آپ کسی چیز ایک نیکسٹ ورلڈ آنے والا ہے اس چیز کے لیے. دیکھو ایک الارم ہے جو بار بار آپ کے اندر بجتا جا رہا ہے کہ ایک دن ایک قیامت ہے. یہ ورنہ یہ گلٹ ہوتا ہی نہیں ہمارے اندر اگر ایسی چیز ہوتی. ایموشنز یہ جتنے بھی انسان کے اندر ہوتے ہیں نا, ہر ایموشن انسان کو ہیلدی بنانے کے کام آتا ہے. چاہے وہ غصہ ہے, خوشی ہے, غم ہے, ملامت ہے, چاہے یہ بغض ہے یا ایک قسم سے یہ جو آپ کہتے ہو گلٹ ہے. ہر چیز کا ایک رول پلے ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہے ڈر کی تو آپ آخرت سے کیسے ڈریں گے؟ آپ ڈر ہی نہیں سکتے. آپ کا
اگر آپ کے اندر یہ ڈر والی کیفیت نہیں ہے تو آپ اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ یہ ڈر، خوشی، یہ آپ اسکول میں نہیں سیکھتے، یہ ہوتی ہے انسان کے اندر چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ جو قیامہ ورڈ ہے یہ قامہ یقوم سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، کھڑے ہونے. مطلب جس دن انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا واپس، ٹھیک ہے، ان کو اکاؤنٹ کیا جائے گا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں واپس نہیں جوڑ پائیں گے، ہم ان کو واپس اسمبل نہیں کر پائیں گے؟ مطلب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ایک الگ اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا مطلب آپ یہ سوچ نہیں رہے ہو کہ ہم آپ کو واپس پھر سے ویسی بنا دیں گے جیسے آپ تھے؟ بلا، کیوں نہیں، ہرگز ایسا ہوگا. قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ قدرت رکھتے ہیں آپ کی انگلیوں اور ان کی جو فنگر ٹپس ہیں ان کو بھی واپس اسمبل کرنے کی. آپ پوری اعضاء کی بات کر رہے ہو، پوری بونز کی بات کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو انگلیاں ہیں اور ان انگلیوں کی جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، ہڈیاں ہیں، ان کے فنگر ٹپس ہیں، ان کو بھی واپس ویسے ہی لے آئے گا جیسے وہ اپنی پریویس فارم میں تھے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو ایسا ہے کہ وہ جو اس کے سامنے ہے وہ کرنا چاہتا ہے. لیفجر، یہ جو فجر لفظ ہے یہ اصل میں پھٹنے کو کہتے ہیں. انفجار جو ہوتا ہے نا، پھٹنے کو کہتے ہیں. مطلب جب روشنی پھٹتی ہے نا صبح کے وقت، اس لیے اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں. اس لیے جب انسان جو ہوتا ہے جو ایک دم سے پھٹ اٹھتا ہے، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ کوئی اور گناہ ہے، کوئی بھی اس کی چیز سامنے ایک دم سے وہ پھٹ اٹھتا ہے اور وہ کرنے لگتا ہے تو وہ فاجر ہوتا ہے. تو یہ جو ایک صفت ہے ایک انسان کی جو فاجر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک دم سے پھٹ اٹھتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ کوئی اور کیفیت ہو، کوئی بھی چیز ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان تو بلکہ ایسا ہے کہ وہ لیفجر امامہ، جو اس کے سامنے ہے اس کو گراب کرنے پہ تلا، اس کو لینے پہ تلا ہوگا. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ تو سوال کرتا ہے کہ کب ہے قیامت. ایانا یعنی الاستہزاء، مطلب یہاں پر یہ جو ایانا ہے مزاح کے طور پہ لیا گیا. عربی زبان میں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں سچ میں جاننا ہے نا کہ وہ کب ہو رہی ہے تو آپ متى استعمال کرتے ہو. لیکن اگر آپ ایسے ایک مزاح کے اینگل سے، ایک تسخر کے اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہو تو ایانا استعمال کرتے ہو. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کفار کی ایانا یوم القیامہ، کب ہے وہ، کب کی کب دیکھی گئی، ابھی جیو، ابھی پریزنٹ میں جیو. قیامت کس نے دیکھی، کب آئے گی، جب آئے گی تب دیکھ لیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آنکھیں مطلب ڈر کے مارے چوند جائیں گے، مطلب انسان کو ایک دم سے، جس کو غشی پڑنا کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن بتا رہے ہیں، امیجری بتا رہے ہیں اس دن کی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور جب آپ کی نظریں چند جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جو چاند ہے وہ اپنی روشنی کھو دے گا، گہنا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب یہ چیزیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ انسان کو ان چیزوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. ہمیں یہ سوچنی چاہیے یہ چیزیں جب یہ ہمارے سامنے آ جائیں. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب چاند اور سورج کو ملا دیا جائے، جمع کر دیا جائے. ٹھیک ہے. آج بھی آپ کو سائنٹیفک ایسی تھیوریز ملیں گی جس میں ان دونوں کو جمع کر دینے والی بات ملتی ہے آپ کو. یقول الانسان یومئذ این المفر، تو اس دن انسان جو ہے وہ چلائے گا کہ بھاگنے کا قرار کرنا. این المفر، کہ بھاگیں کہاں. ٹھیک ہے. فرار کی جگہ کہاں پہ. اس دن انسان یہ چلائے گا، بھاگتے بھاگتے کدھر جاؤ گے، مطلب امریکہ جاؤ گے یا یہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. کلا لا وزر، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں. وزر بیسیکلی ایک بیریئر کو یا بنکر قسم کی چیز کو کہتے ہیں. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اندر آپ چھپ سکو یا جس کے پیچھے چھپ سکو. ٹھیک ہے. کلا لا وزر، کسی قسم کا کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن اللہ ہی کی طرف جو ہے قرار کا ٹھکانا ہے. مطلب اللہ ہی اس وقت فائنل ابورڈ ہے، وہیں اللہ ہی کی طرف آپ کو جانا ہے، وہیں اسی کے سامنے رہنا ہے.
يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بہت خوب اچھے ڈھنگ سے بتایا جائے گا کہ اس نے کون سی چیزیں آگے بھیجی ہیں اور کون سی پیچھے رکھی ہیں۔ آگے بھیجنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو یہاں اعمال کرتا ہے نا، وہ آپ کو اسی شکل میں آگے قیامت کے دن ملتا ہے۔ آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا ایک دم ایک شیپ میں پائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی نیک اعمال ہوں گے ان کی ایک پرٹیکولر شکل ہوگی جو آپ کو دکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ وہی بات کر رہا ہے کہ آپ نے آگے کیا بھیجا ہے وہ آپ کو وہاں دکھے گا، اور آپ نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، کن چیزوں کو پیچھے چھوڑا ہے، آپ کی جو ٹریسز ہیں، آپ نے جو اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑی ہے وہ کیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیر، بلکہ انسان تو ایسا ہے وہ خوب بصیرت رکھتا ہے اپنی جان کو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ایک انسان کو جو سب سے اچھے ڈھنگ سے جانتا ہے نا، وہ انسان خود ہے۔ وہ خود جانتا ہے اس کے اندر کون سی کمی ہے، کون سی خاصیت ہے، وہ بہت اچھے ڈھنگ سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چیز یہاں بتا رہا ہے کہ انسان بہت انسائٹ فل ہے اپنے بارے میں، وہ خود جانتا ہے اچھے ڈھنگ سے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اس دن اس کے یہ ایکسکیوزز نہیں چلیں گے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کا کیا پوٹینشل ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، تو اب آپ بہانے نہیں مار سکتے اس دن۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ کہ اس کے وہ بہانے نہیں چلیں۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اب اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ٹھیک ہے، اس قرآن کو یاد کرنے کی جو جلدی ہے اس میں، تاکہ آپ اس کو جلدی سے حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول اس وقت آپ کو پتہ ہے جب ان پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو یاد بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ وہ اس کو ایک دم سے یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ لا تحرک لسانک بھی، لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ مطلب آپ جلد سے جلد قرآن کو یاد کر لیں۔ اب دیکھو وہاں پر ایک جلدی یہ کی جا رہی ہے انسان سے کہ وہ گناہوں پر جا رہا ہے، جو نفس لوامہ ہے یا نفس امارہ ہے، اس میں انسان کو یہ ہے کہ وہ ایک دم سے جلدی کرتا ہے، اس کو دنیا چاہیے ایک دم سے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول قرآن کو جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی جلدی مت کرو۔ دیکھو اس سے ہم کیا سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ کبھی کبھار انسان برائی میں جلدی کرتا ہے اور کبھی کبھار اچھائی میں بھی جلدی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھائی میں بھی زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، ایک دم سے چیزوں کے پیچھے نہیں کہ میں راتوں رات ولی بن جاؤں گا۔ ہر چیز وقت کے ساتھ آتی ہے، ہر چیز پیشنس کے ساتھ آتی ہے۔ علم بھی آپ راتوں رات نہیں علم لے سکتے، وقت دینا ہے، جان کھپانی ہے، آہستہ آہستہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کسی بھی چیز میں آپ جلدی نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی چیز جلدی نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یقیناً یہ ہم پر ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اس کا جمع کرنا۔ مطلب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن کس نے جمع کیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری ترتیب بتائی۔ جب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے پورا کا پورا قرآن، یہ اسی فارم میں ہمارے پاس ہے، اس کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ بے شک ہم ہی پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو بس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کریں۔ مطلب آپ کو یاد کرانا بھی یہ ہمارا کام ہے اے اللہ کے رسول، اور اس کو جمع کرانا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کرنا بھی ہم پر ہی ہے۔ مطلب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن کو جو آسان بنایا گیا، جو واضح بنایا گیا، اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی ہم ہی پر ہے، ہماری ہی رسپانسبلٹی ہے۔ کلا، نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ عجلت کی طرف، آپ عجلت سے محبت کرتے ہیں۔ جو چیز آپ کو جلدی ملتی ہے نا، انسان کے اندر یہ صفت ہے، اس کو وہ چاہیے۔ جلدی کیا ملتا ہے؟ دنیا ملتی ہے جلدی، ٹھیک ہے، آپ کو ایک دم سے دنیا چاہیے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آپ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دم اس کو ہٹا دیتے ہو اپنے ذہن سے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اور کچھ چہرے
اس دن بہت تر و تازہ ہوں گے، ایک دم فریش ہوں گے، ان کے چہرے پہ ایک نور ہوگا، ایک خوشی ہوگی، ایک فریشنس ہوگی. الی ربها ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف آنکھیں جما کر دیکھ رہے ہوں. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے بصر، ایک ہوتا ہے یرا، راآ یرا، یعنی ان یبصر بشیء لمدۃ. ناظرہ کہتے ہیں کسی چیز کو زیادہ دیر تک دیکھتے رہنا، صرف دیکھتے رہنا، کنٹینیوس دیکھتے رہنا. وہ بصر سے تھوڑا الگ ہے، ایک مطلب یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا، عربی میں جو نظرہ الفاظ ہے اس کا یہ مطلب ہے کسی چیز کو زیادہ دیر تک دیکھنا. امام احمد ابن حنبل اس آیت کو کوٹ کرتے تھے جب وہ مطلب بحث کرتے تھے ان لوگوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے، کہ جو کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پاؤ گے قیامت کے دن، مطلب وہ ایک حجاب میں ہوں گے. تو امام احمد ابن حنبل اس آیت کو کوٹ کرتے تھے الی ربها ناظرہ، کہ اس دن آپ بلا حجاب آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. ٹھیک ہے، اس قیامت کے بعد یا جنت کا اس کا منظر ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن بہت ہی غمگین ہوں گے، مایوس ہوں گے، اداس ہوں گے. ان کے چہرے ایک دم مایوس ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، گویا کہ انہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کے اوپر کوئی پہاڑ آ کے ٹوٹنے لگ رہا ہے، جو ان کی کمر توڑتے ہیں. ان کی فیلنگ ایسی ہوگی. کلا اذا بلغت التراقی، نہیں بلکہ جب وہ ان کی حلق تک پہنچتی. کیا حلق تک پہنچتی؟ جان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب، اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی جان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب جان اس کی حلق تک پہنچتی ہے. اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جائے، مطلب وہ شخص نہیں کہے گا. ایسا کہا جاتا نا اگر اس شخص کے حلق تک جان پہنچی ہے تو ایک جواب میں ایک نارمل سٹانس یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ کہے گا، لیکن کیلا استعمال کیا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہا جائے. کیا مطلب؟ اس کے ارد گرد سارے کہیں گے دیکھو کچھ ہو گیا، اس بندے کو کچھ ہو گیا، اس کی جان نکل رہی ہے. تو یہ کیلا اس پرسپیکٹو میں کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب اس کے ارد گرد کہیں گے من راق، کوئی ہے علاج کرنے والا. راق رقیہ سے نکلا ہے، کوئی ہے علاج کرنے والا، کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کی جان بچائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، تو اس کو چل جائے گا پتا، اس کو گمان ہو جائے گا کہ اب اس کی جدائی ہے. أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ وہ جدا ہو رہا ہے اس دنیا سے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ ایک بڑا بہترین فریز ہے. عربک پوئٹری میں جو اونٹ ہے نا ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب وہ صحرا میں چلتے ہیں تو ان کے اندر ایک سٹوریج ہوتا ہے پانی کا. جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا، تو جب ان کے پاس پانی نہیں ہوتا پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے 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 ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں ایسے ہو جاتی ہیں، پھر وہ ٹپ اوور گر جاتے ہیں ایسے کر کے. اس پورے پروسیجر کو التفت الساق بالساق کہتے ہیں عربی میں. مطلب اب آپ کے ذہن میں، ایک عرب کے ذہن میں جب یہ الفاظ آتے ہیں نا والتفت الساق بالساق، تو وہ پورے ذہن میں اس کی وہ چیز آتی ہے کہ اونٹ چل رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، پھر اس کو تھکان ہوئی ہے، اس کی ٹانگیں تھک گئی، پھر وہ ایسے 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 ہو رہی ہیں، پھر وہ اپنے آپ میں ایک ٹرینگل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہ چیز اس انسان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب اس کی جان نکل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار وہ انسان نا ٹانگیں ایسے ایسے کرتا ہے، جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ ٹانگیں ایسے ایسے کرتا ہے. تو یہ وہ امیج لیا یہاں پہ والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اور تمہارے رب ہی کی طرف اس دن لے جایا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ جان اس طریقے سے نکلتی ہے. اب کہا کہ جب یہی شخص زندہ تھا تو یہ کیسا تھا. اب کچھ مفسرین یہ ابو جہل کے بارے میں کہیں گے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو ایک میکروسکوپک لیول سے سمجھو کہ ایک ایسا شخص جو قیامت کا انکار کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے فلا صدق ولا صلی، کہ نہ اس نے تصدیق کی اللہ کے رسول کی باتوں کی، اللہ کی، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے جھٹلایا اللہ کے رسول کو، وتولی، اور منہ پھیر کے چلا گیا. منہ پھیرا کس سے؟ اب دیکھو ان دونوں میں آپ کو ایک پیٹرن مل رہا ہے. صدقہ کا اپوزٹ کذبہ آ گیا، اب صلی کا آپ یہاں اپوزٹ وتولی دکھا، تولی دکھا، مطلب وہ نماز سے منہ پھیر کے چلا گیا.
اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصدیق اور تکذیب کو نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے سے جوڑا جا رہا ہے. ہمارے یہاں ہماری کئی فیملیز میں بھی آپ کو ایسے بہت لوگ ملتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو اس کی جو ایک انٹینسٹی ہے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. مطلب یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم انہیں بتائیں کہ نماز کتنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جہاں قرآن نماز کی انٹینسٹی کو نہیں بتایا گیا. لاسٹ ہم سورہ معارج پڑھ رہے تھے، پھر وہاں الا المصلین آیا تھا. ہر جگہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک انسان جو ایک مسلمان ہے اس کی اصل پہچان نماز ہے، اگر وہ اس عقیدے میں آ چکا ہے کہ ایک اللہ ہے. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، لیکن اس نے تکذیب کی اور منہ پھیر کے چلا گیا. آپ نے کئی بار یہ قرآن میں ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ اللہ کے رسول کو جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں وہ الگ الگ ناموں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاذب ہے، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے. آپ نے سنا یہ الفاظ بھی سنے ہوں گے آپ کہ اللہ کے رسول کو جادوگر کہا جا رہا ہے. مطلب اللہ کے رسول ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جو کفار مکہ ہیں یا مشرکین مکہ ہیں وہ ان کو جادوگر بول رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، آگے سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، جادو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا؟ تو پھر وہ قرآن کو سن کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جادو ہے؟ جادو ایک ایسی چیز ہے جو ایک کاہن جس کو بول رہے ہیں یا اللہ کے رسول کو جو بات بول رہے ہیں، مطلب ایک آپ اپنی آنکھوں سے ایک ایلیوژن یا جادو دیکھتے ہیں تو آپ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. کفار قرآن سن رہے ہیں، مطلب وہ اپنی اس سینسز کا استعمال کر رہے ہیں. تو جب آپ کوئی چیز سنتے ہو آپ بولتے ہو کہ آپ جادوگر ہو؟ ایسا آپ نے کبھی سنا؟ مطلب میں آپ کو کوئی شعر سناتا ہوں، آپ بولو گے کہ تو جادوگر. ان کا اللہ کے رسول کو جادوگر بولنا تصدیق کرنا تھا کہ یہ کلام بہت خطرناک چیز ہے. یہ آپ کبھی بھی کسی چیز کو سن کر کے نہیں کہتے کہ یار کیا جادو ہے. مطلب کفار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ انسانی چیز نہیں ہے، اور وہی تو اللہ کے رسول ان کو بتا رہے تھے. اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ جو میں بول رہا ہوں وما ينطق عن الهوى، میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، جو مجھے وحی کی جا رہی ہے تو میں بول رہا ہوں. اور وہی چیز وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو انسان نہیں بول سکتا، اس کو کوئی بتاتا ہے یہ چیز. تو ان کا اللہ کے رسول کو جادوگر کہنا محض ایک چیز کو سن کر اس چیز کی تصدیق ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو وہ وہیں اپنے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. اب ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور وہ اس نے تکذیب کی اور منہ پھیر کے چلا گیا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا، اکڑ کر گیا، ایک پلانز کے ساتھ گیا، امید کے ساتھ گیا، مطلب اس کو کوئی فکر نہیں. اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تمہارے لیے، مطلب اس شخص کو کہا جا رہا ہے. فاولا، پھر سے ہلاکت ہے، پھر سے تباہی ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر سے اس پر ہلاکت ہے اور پھر سے اس پر تباہی. 4 بار. مطلب پہلی بار ہلاکت ہے اس کی موت پر، پہلی بار ہلاکت ہے اس کی موت پر. کیسی موت پر؟ والتفت الساق بالساق والی موت. ٹھیک ہے. دوسری ہلاکت ہے اس کی قبر میں. تیسری ہلاکت ہے جب یوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، جب اس کو پھر سے اٹھایا جائے گا. ایک صحابہ کا قول ہے کہ ایک انسان کی جو قیامت ہے وہ تب قائم ہوتی ہے جب وہ مرتا ہے. من مات اذا قامت القیامہ، مطلب جب ایک شخص مرتا ہے اس کی تب قیامت سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ایک شخص کی قیامت تب سٹارٹ ہوتی ہے جس وقت وہ کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہوتا. اصل میں قیامت جو ورڈ ہے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز کھڑی کی جائے گی. مطلب ایک انسان جیسے ہی قبر میں جاتا ہے اس کی قیامت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اسی وقت کھڑا نہیں ہو پاتا. تو اس شخص کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی پہلی تباہی اس کے مرنے پر ہے، اس کی دوسری تباہی اس کی قبر میں ہے، اس کی تیسری تباہی جب اس کو پھر سے اٹھایا جائے گا، اور اس کی چوتھی تباہی تب ہوگی جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا.
ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کو ایسا گمان ہے، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بنا پلان کے بنا دیا گیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ایسے ہی بنا دیا گیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا؟ کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا؟ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اب اس کی حیثیت بتا رہا ہے انسان کہ وہ محض ایک قطرہ تھا، مطلب ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک علقہ میں تبدیل کیا گیا، مطلب اس کو معلق کیا گیا ایک وومب کے ساتھ، فخلق، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اعضاء دیے، الگ الگ لمز اور پارٹس دیے، پھر بنایا، فسوا، اور پھر اس کو بیلنس کیا، مطلب پھر اس کو پورے پروپورشن میں لایا۔ اللہ تعالیٰ اب اپنی اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے دو جوڑے بنائے، انسان مرد اور عورت، اسی سے دو جوڑے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ پھر وہ ایک مردے کو زندہ کر دے؟ بلا انک علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل ہے۔ جب اس آیت کو ختم کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول خود بولتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی آیت ختم ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کہتے تھے بلا انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔